ایک بزنس اپنا شفٹ کرنا چاہ رہا ہے، کم سے کم پاکستانی روپیز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو تو وہ یہ سوچے، ادروائز وہ یہاں نہیں شفٹ ہو سکتا؟ آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں، اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ پاکستانی ہے تو آپ دبئی میں سکون سے بزنس آپ اپنا اوپن کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اس چیز کو کیا بیان کیا ہے کہ ویزے بند ہیں، ویزے بند نہیں ہیں، ہمیں پوری جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورا اتریں تو ویزا لگ رہا ہے۔ اگر وہی بندہ 50 لاکھ دبئی میں آ کے اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے تو یقین جانے اگر وہ بندہ مہینے کا 15 سے 20 لاکھ گھر بیٹھے ہوئے ایک بزنس اونر ہونے کے ناطے کما سکتے ہیں۔ اس ٹائم پہ جتنے ریسٹورنٹس ہیں، جو لوگ ریسٹورنٹ سے ریلیٹڈ کام جانتے ہیں وہ ضرور اس میں حصہ لیں، اور ابھی بہت زیادہ جابز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں دبئی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج آئی ایم بلال سے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے عابد صاحب۔ اچھا، عابد صاحب کو دبئی میں آتے ہوئے تقریباً رہتے ہوئے آئی تھنک 5 سے 6 سال ہو گئے۔ یہ آج ہمیں بتائیں گے کہ دبئی کی لائف کیسی ہے، دبئی میں جو پاکستانی اب آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا مشکلات ہیں یا کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو ایک بندہ دبئی کو اپنا ڈیسٹینیشن بنانا چاہ رہا ہے ان کے بارے میں بتائیں گے۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا عابد بھائی، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو دبئی میں رہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ مجھے دبئی میں رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے، اور نیکسٹ اب میرا 6واں سال اس میں جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور کیا آپ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے دبئی کی لائف اور پاکستان کی لائف میں کیا ڈفرینس؟ بلال صاحب، پاکستان کی لائف اور دبئی کی لائف میں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان میں ہم ایک کنجسٹڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بہت سی سختیاں ہوتی ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہاں پہ دبئی میں رولز آف لا ایسے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے، کیونکہ پاکستان میں دیکھیں ہم ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم فیملی کے علاوہ نہیں ٹائم دے پاتے کسی کو۔ یہاں پہ ہم دوستوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، اور ہمارا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بیٹر ہو جاتا ہے۔ جو اب پاکستان کے حالات ہیں ہم سب کے سامنے، آپ کے سامنے یہ جو آخری سال گزرا اس میں پاکستانیوں کے آنے کی تعداد میں فرق تھا؟ بہت زیادہ فرق تھا بلال بھائی۔ جو جتنے بھی اپروکسیمیٹلی بزنس مین تھے جو میرے نالج میں ہیں، تو بہت زیادہ وہاں سے انہوں نے موو کیا پاکستان سے یہاں پہ، جن کو میں نے خود یہاں پہ سیٹل کیا ہے وہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں۔ آج کل کی ڈیٹ میں بھی بہت سے لوگ پاکستان کو لیو کر کے یہاں پہ آ کے اپنا بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایز اے بزنس مین جی، جو پاکستان میں، کیونکہ میں خود بھی اس فیلڈ سے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس ٹائم بہت سے بزنس مین اپنا بزنس پاکستان سے شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جی جی، ان کو آپ کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ ان کے لیے دبئی میں ان کو کیسے آنا چاہیے، کیا سٹیپس لینے چاہیے، اور اس میں آپ ان کی یا جو دبئی میں پہلے پاکستانی ہیں وہ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بلال صاحب، جو بندہ ابھی پاکستان میں ایک بزنس رن کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں سے دبئی میں موو کرنا ہے، تو ان کے لیے سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ ان کا بزنس کون سا ہے، بزنس کی نیچر کیا ہے۔ وہ پھر دبئی کے بزنس میں بزنس مین جو اس نیچر کے ہیں ان سے تھوڑا کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے، ان سے بات چیت کریں کہ وہاں پہ بزنس کی ریشو کیا چل رہی ہے، کیونکہ سارا کوئی بھی بزنس ہے وہ یہاں پہ اس جیسا نہیں چلے گا آتے ہی، کیونکہ اس کو ایک دفعہ ڈیولپ کرنا پڑے گا، ٹائم لگے گا۔ تو پہلے وہ چیزیں ان بزنس مین سے سیکھیں، اس کے بعد وہ یہاں پہ شفٹ ہوں۔ اور سیکنڈلی چیز، اگر انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہاں پہ کچھ رولز اینڈ لا ڈفرینٹ ہیں، یہاں پہ آپ کو لائسنس لینا پڑے گا، اور جو اتھارٹی ہے متعلقہ اس سے اتھارٹی NOC لینی پڑے گی۔ تو یہاں پہ ویسے نہیں ہے کہ آپ نے آئے دکان کھول کے بیٹھ کے، ایسا سین نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرے ایک کسٹمر ہیں کراچی سے، تو وہ وہاں پہ بزنس ان کا جنرل ٹریڈنگ کا ہے، وہ ابھی کراچی سے دبئی میں شفٹ کر رہے ہیں، تو کل کی ڈیٹ میں نے ان کا لائسنس نکالا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے ان سے میری بات چیت ہوئی ہے 10-15 دن، ہم ایک دوسرے کو سمجھا ہے، ان کو کام کے بارے میں نے ساری چیزیں ایک کوٹیشن میں بھیجی ہیں، ان کا جتنا بھی افادہ تھا اور اس میں نقصان ہے جو بھی چیزیں ہیں میں نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کے دی ہیں کہ یہ آپ کے پاس سامنے چیز ہے۔ تو اس کے بعد وہ اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ مجھے پاکستان سے شفٹ ہونا چاہیے۔ جو ایک بزنس اپنا شفٹ کرنا چاہ رہا ہے، کم سے کم پاکستانی روپیز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو تو وہ یہ سوچے، ادروائز وہ یہاں نہیں شفٹ ہو سکتا؟ بلال صاحب، اگر بزنس کی بات کریں تو پاکستانی آپ کے پاس 10 لاکھ بھی ہے تو آپ یہاں پہ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ دبئی میں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ کے پاس کم پیسے بھی ہیں اور آپ ایک اچھا سا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میکسیمم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انسٹالمنٹس میں مل جاتی ہیں، اور سیکنڈلی چیز ہوتی ہے کہ جو وہ سوچنے کا ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا نہیں ہے، جب آپ فزیکلی اس کام میں آتے ہیں تو وہ آپ کو بہت کم لگتا ہے۔
تو آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں, اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ پاکستانی ہے تو آپ دبئی میں سکون سے بزنس آپ اپنا اوپن کر سکتے ہیں. اب بزنس کی نیچر کیا ہے, اب آپ نے جنرل ٹریڈنگ کا بزنس اوپن کرنا ہو تو لازمی بات ہے 10 لاکھ سے نہیں ہوگا. کچھ چھوٹا بزنس جیسے لائک آپ نے کسی چھوٹی سی شاپ بناتے ہیں, کسی دکان کے اندر اپنی ایک دکان لے لیتے ہیں, تو اس کے لیے یہ پیسے انف ہیں. دیکھیں دبئی کی جو ایک خاصیت ہے جو عام ایک بندہ جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ دبئی پاکستانیز کے لیے, انڈینس کے لیے دوسرا گھر ہے. ایسے ہی ہے, کچھ ایسا ہی ہے. اور بہت عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ دبئی ویزا پاکستانیز کے لیے جب بھی کوئی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے پتہ جی چلتا ہے بند ہے بند ہے بند ہے. مطلب ایسی کیا ریزن ہے کہ پاکستانیز کو دبئی جیسا ملک, جی لینڈ آف اپرچونٹی اور جو دوسرا گھر ہے, پاکستانیز کو ویزا کیوں نہیں دے رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی کچھ چیزیں ہیں بلال صاحب جو ہمارے نالج میں بھی نہیں ہیں, تو وہ ہوتی کچھ اور ہیں, کہنے کے کچھ اور ہوتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں. بیسیکلی انٹرنل پالیسنگ ہے یو اے گورنمنٹ کی طرف سے, باقی کوئی ویزا بند نہیں ہے, بس اس میں کچھ انسٹرکشنز ایسی ہیں جو ہم پوری نہیں کر پا رہے. بیسیکلی جو فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو آتی ہے, سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ ڈگری کا, کہ ہمارے کچھ پاکستانی بھائی جن کے پاس ڈگری نہیں ہے اور ویریفائڈ نہیں ہوتی, اگر ڈگری ہے تو وہ ٹیسٹڈ نہیں ہے, تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اب ہم لوگوں نے اس چیز کو کیا بیان کیا ہے کہ ویزے بند ہیں. ٹھیک ہے, ویزے بند نہیں ہیں, ہمیں پوری جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورا اتریں تو ویزا لگ رہا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے ویزوں میں. تو پھر اگر اس میں جیسے کہ دبئی میں انڈینس کے بھی ویزے بند ہیں کیا؟ نہیں, وہی سیم انسٹرکشنز ان کے لیے بھی ہیں, جو چیزیں ہمارے لیے ہیں وہی سیم انسٹرکشنز انڈینس کے لیے ہیں. ابھی دیکھیں دبئی میں آپ کے نالج میں ہوگا ایمنسٹری ایک پروگرام انہوں نے اوپن کیا جس میں یہ جتنے بھی انلیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, اس میں لازمی نہیں ہے کہ سارے پاکستانی ہیں, اس میں فلپینس کے بہت لوگ ہیں اور باقی کنٹریز کے میں نام نہیں لیتا. بہت سے لوگ ایسے کنٹریوں سے ہیں جو بہت ویل کنٹری ہیں, وہاں کے لوگ بھی یہاں پہ انلیگل رہ رہے تھے, وہ بھی اپنے کروا کے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی ان کا ایک موٹو تھا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ لیگل رہ رہے ہیں اور وہ لیگل ہو کے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کریں یا اپنی ایک جاب سٹارٹ کر سکیں. تو ایک بہت اچھا قدم تھا ان کا, اور ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہوں. بہت سے لوگ جو میرے سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ میں نے ان کو آؤٹ پاس دیے ہیں, کچھ لوگوں نے یہاں پہ ویزے جو اپنے سیٹ کیے ہیں, تو یہ بہت اچھا ان کا اقدام تھا. اچھا, دبئی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم اگر ایک بندہ پاکستان سے نکلنا چاہ رہا ہے, جی جاب کرنا چاہ رہا ہے, اوکے, بزنس کو ہم نے ڈسکس کر لیا, جاب کے حوالے سے کسی کی کتنی منیمم سیلری ہوگی اور کیا وہ آتے ساتھ جاب لے سکتا ہے یا اس کو مشکلات ابھی بھی ہیں؟ کیونکہ اب آگے ٹوریزم اوپن ہو رہی ہے. جی دبئی دنیا کا ٹاپ ٹورسٹ سٹی ہے جہاں پہ دنیا آتی ہے. تو اس حوالے سے کیا پاکستانی کے پاس اس ٹائم اچھا ٹائم ہے کہ وہ دبئی موو کریں یا نہیں؟ جی بالکل بلال صاحب, اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں دبئی کی کام کی ریشو میں تو بہت زیادہ کام ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ٹورزم اوپن ہونے والی ہے, تو جتنے بھی ادر کنٹریز سے ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ دبئی میں آ رہے ہیں. اس ٹائم پہ جتنے ریسٹورنٹس ہیں, جو لوگ ریسٹورنٹ سے ریلیٹڈ کام جانتے ہیں وہ ضرور اس میں حصہ لیں, اور ابھی بہت زیادہ جابس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں دبئی میں. آپ کو پتہ ہے ایک کمپنی اگر ایک جگہ سے اسٹرک ہوتی ہے تو اس میں کم سے کم 2-3 ہزار لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کمپنی کو نیکسٹ جو نئے ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے 2-3 ہزار لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو سیلری کی بات رہی تو منیمم آپ کی کوالیفیکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہائی ہیں تو پاکستانی یہاں پہ 25,000 تک لے رہے ہیں, 25,000 درہم سیلری لے رہے ہیں, اور جو نارمل ہیں وہ 2,500 اور 2,000 کے اراؤنڈ بھی لے رہے ہیں. یہ آپ ڈپینڈ آپ کی کوالیفیکیشنز بھی ہوتا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے, بیسک آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو سیلری کا کوئی ایشو نہیں. اچھا, یورپ کی لائف اور دبئی کی لائف, ہر بندے کا کیونکہ پاسپورٹ پہلا پریفرنس ہوتی ہے, یورپ دیتا ہے, دبئی مار کھاتا ہے جی پاسپورٹ نہیں دیتا. میں آپ کو ایک عام بندے کی زبان بول رہا ہوں. جی تو دبئی کی لائف, یورپ کا, آپ ماشاء اللہ یورپ بھی گئے ہوں گے, یورپ کی لائف اور دبئی کی لائف میں کیا ڈفرینس ہے رہنے کے حساب سے؟ دیکھیں اگر رہنے کے حساب سے میرے مائنڈ سے دیکھیں تو دبئی کہیں بہتر ہے یورپ سے, کیونکہ اس میں ہر اپرچونٹی ہے, وہ چیزیں یورپ میں نہیں ہیں جو یہاں دبئی میں ہیں. بٹ اگر ہم سیکھیں تو سمجھیں, تو جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, ہم دیکھیں گے نہیں, ہمارے صرف ذہن میں ایک یورپ نام بیٹھا ہوا ہے, بالکل بیٹھا ہوا ہے, یورپ جانا ہے. اگر آپ دبئی میں آ کے وہی پیسہ لگا کے, اب فرض کرو ایک بندہ پاکستان سے یورپ جانے کے لیے 50 لاکھ تو نارمل لگاتا ہی لگاتا ہے, بالکل لگ رہا ہے. اگر وہی 50 لاکھ آپ لگا کے, اور 50 لاکھ لگانے کے بعد وہ میکسیمم کتنا کماتا ہوگا, 5 لاکھ 10 لاکھ کماتا ہوگا مہینے کا, ایسے ہی ہے, اور وہ بھی 2 سال دھکے کھانے کے بعد. اگر وہی بندہ 50 لاکھ دبئی میں آ کے اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے تو یقین جانے اگر وہ بندہ مہینے کا 15 سے 20 لاکھ گھر بیٹھے ہوئے ایک بزنس اونر ہونے کے ناطے کما سکتے ہیں. اچھا, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم
پریفر کریں یورپ کو. ٹھیک ہے آپ جائیں وزٹ کریں وہاں پہ دیکھیں, ٹھیک ہے اگر آپ بزنس اوپن کرتے ہیں تو ویل ہے. ادروائز اگر آپ بزنس چھوٹا موٹا اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے آپ کو ایک وہ ہے کہ مجھے یورپ جانا ہے, تو پھر آپ یہاں پہ دبئی میں آ کے آپ اپنا کاروبار اسٹارٹ کریں, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بیٹر رہے گا. چلیں جی, کسی بھی قسم کی ہمیں دبئی کی انفارمیشن چاہیے ہو, کوئی ایسی چیز آپ کو ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی سے ریلیٹڈ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں, تو نیچے آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے اسکرین پہ, اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ اگر آپ یورپ بھی جانا چاہتے ہیں اور آپ نہیں جانا چاہ رہے, ابھی آپ کے پاس کوئی پیسوں کی کمی ہے یا آپ کو کوئی پراپر اتھینٹک بندہ نہیں مل رہا, تو یو کین موو دبئی فرسٹ. آپ دبئی آ سکتے ہیں, آپ دبئی کو ایک دفعہ آبزرو کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم عابد صاحب. انشاءاللہ آپ سے ہم رہنمائی میں بھی لیتا رہوں گا, اور جس طرح کے ویورز بھی چاہیں گے آپ دیں گے. ضرور. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.